اب چھوٹا سا سب سے اہم مسئلہ، اسلام نے جن کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے ان کی تقسیم کیسے کی ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو چاہیے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں اسلام نے سب سے جو فوقیت دی ہے رشتہ داروں کو دی ہے۔ رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رشتہ دار وہ ہے جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، آپ کے بچے، اگر ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کی کفالت میں ہے تو آپ کے ماں باپ، چونکہ ماں باپ بلکہ ان کی کفالت تو آپ پہ فرض ہوگی نا، وہ تو آپ نے کرنی ہے، تو جو ماں باپ ہیں وہ اور آپ کے بچے، آپ کی بیوی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ ان کی کفالت آپ کے ذمہ ہی ہے، وہ آپ نے کرنی ہے، اسلام نے فرض کیا آپ کے اوپر۔ ہاں آپ کے بہن بھائی جو آپ سے الگ ہو گئے ہوں، شادی شدہ ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں بس گئے، ٹھیک ہے، تو اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اگر زکوٰۃ دینی ہے تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے کوئی رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں تو کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، کوئی غریب، کوئی ضرورت مند، کسی کو کوئی ضرورت کی چیز لے کے دینی ہو، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، گھر کی ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں، تو اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، بہن بھائی، چاچے، یہ ددیال سے چاچے وغیرہ ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، خالائیں ہوتی ہیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھا جائے گا، کیا ان میں کوئی مستحق تو نہیں ہے زکوٰۃ کا؟ تو اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا۔ اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے، اگر تو ہے تو پھر انہی کو زکوٰۃ دیں۔ اب ان کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ یہ لو جی پیسے زکوٰۃ کے، استغفر اللہ، کبھی ایسے نہیں کرتے۔ یہ دیکھا کریں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کے گھر میں ان کی ضرورت کی کون سی چیزیں ان کے گھر میں نہیں پائی جا رہی، چپ کر کے چیز خریدنے لیں جی آپ کے لیے گفٹ لائے ہم، نیت تو اللہ جانتا ہے نا آپ نے زکوٰۃ کی کوئی نہیں، اللہ قبول کرے گا، اس سے کیا ہوگا، اس کا بھرم بھی رہ جائے گا۔ 100 موقع آتے ہیں، کسی گھر میں بچے کی برتھ ڈے آ گئی فرض کر لیں، یہ خوشیوں کے بہانے ہیں جو اسلام نے آپ کو طرح طرح کے دیے، چلو اسی بہانے کسی کی مدد ہو جائے اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بچے کے کوئی جنم دن آ گیا ہے، اس کی پیدائش کا دن آ گیا، کسی بڑے کا دن آ گیا، کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے گا آپ کو، تو اس کو دیکھیں گھر میں کس چیز کی کمی ہے، جو ضروریات کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں وہ لے کے ان کو دے دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر قریبی رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر اسلام کہتا ہے جو دور کے رشتہ دار ہیں آپ کے، ان کو دیکھا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے پڑوسیوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ سب سے قریبی پڑوسی کون ہے؟ سب سے اچھا، پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن وہ شہر سے دور ہوتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے شہر سے دوری جو ہے یہ کوئی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں جا کے، بے شک وہ، چونکہ اسلام کہتا ہے پہلے قریبوں کو دیکھا، تو وہ رہتے تو دور ہے لیکن رشتہ قریب کا ہے، تو بے شک کسی دوسرے شہر میں بھی رہتے ہیں تو ان کو وہاں جا کے پھر ان کی ضرورت دینا، زکوٰۃ سب سے پہلے ان کو دینا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے پھر دور کے رشتہ دار دیکھے جائیں گے، اگر کوئی بھی نہیں ہے پھر اپنے سب سے پہلے قریبی پڑوسی کو دیکھا جائے گا۔ اگر پڑوسیوں میں ضرورت مند نہیں ہے تو پھر اس کے بعد وہ ادارے جو فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ یا وہ ادارے جو اللہ کے راہ پہ کام کر رہے ہیں، پھر ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ ایک ادارہ موجود ہے جو جہاں بچے تعلیم حاصل کریں، بلکہ یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں بچپن میں سارے یہیں سے پڑھے ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسا بچہ ہو، بچہ تو کہہ رہا ہوں یہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں سے نہ پڑھے ہوں، جنہوں نے تعلیم حاصل نہ کی ہو، ہاں کوئی حفظ نہیں کر سکا، حالات اپنے اپنے مرضی کی بات ہے، لیکن جس کو موقع ملا وہ یہاں پڑھا، اس نے یہاں سے فیض حاصل کیا، اس نے یہاں سے نہ صرف وہ پڑھا، اس کے آگے بچے پڑھے، اور ان کے بچوں کے آگے بچوں نے بھی یہیں سے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نام پہ منع، یہ چلتا رہنا ہے، کوئی تعاون کرے گا تب بھی چلتا رہنا ہے، کوئی نہیں کرے گا تب بھی چلتا رہنا ہے۔ تو سب سے بہترین، یہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، ہمارے شہنشاہ نقشبند حضرت خواجہ پیر نور محمد فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کبھی حج نہیں کیا، اللہ کے ولی ہیں، فناف رسول ہیں، کبھی حج نہیں کیا۔ ہمارے باؤ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے حج فرض نہیں ہونے دیا، جیسے کوئی پیسہ آتا تھا صدقہ کر دیتے تھے، نہ پیسہ جمع ہوا، نہ حج فرض ہوا، نہ کیا۔ اور آپ سب سے زیادہ کس پہ خرچ کرتے تھے؟ تعلیم کے اوپر، علماء کے اوپر، کسی کو کتابیں لے دیں، کسی کی فیس جمع کروا دی، کسی طالب علم کی ضروریات کی چیزیں لے دی، جاؤ یار تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن۔
تو جو تعلیم ہے سب سے بہتر سورس، اگر آپ نے کہیں زکوٰۃ اپنی دینی ہے تو بہترین جو مصرف ہے وہ تعلیم ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ، کوئی ادارہ جہاں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، یاد رکھ لیں جب ہمارے عوام پڑھی لکھی ہو جائے گی نا، یہ خود بخود بے ایمانیاں چھوڑ دے گی، کرپشن، بے ایمانی۔ آپ نے ابھی موجودہ الیکشن ہوئے، آپ نے عوام کا رسپانس دیکھا، یہ شعور کیسے آ گیا؟ تعلیم سے۔ جتنی تعلیم بڑھتی جائے گی ہمارے ملک سے کرپشن، بے ایمانیاں، یہ جرم خود بخود ختم ہوتے جائیں گے۔ تو سب سے بہترین مصرف زکوٰۃ کا وہ کیا ہے؟ کسی ایسے ادارے کو دیں جہاں تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو۔ اگر آپ تعلیم پہ انویسٹ کر دیتے ہیں، جب تک بچہ پڑھے گا تعلیم چلتی رہے گی، آپ کو زکوٰۃ کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو مل گیا آپ کو۔ اب جب تک وہ تعلیم جاری رہے گی وہاں پہ، جب تک ادارہ چلتا رہے گا، وہ علیحدہ سے آپ کو ثواب آپ کو ملتا رہے گا، آپ کے بچوں کو ملتا رہے گا۔ تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ امید ہے